آغا جوادی آملی نے، جنہوں نے جو تفسیر لکھ رہے ہیں اس وقت تقریباً 90 برس کے ہیں اور 100 جلدوں پہ مشتمل تفسیر لکھ رہے ہیں، نام ہے تسنیم. 40 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں، 700 800 صفحے کی ان کی ایک ایک جلد ہے. اب پریشان ہو کے مجمع سن رہا ہے، مجھے نہیں معلوم توجہ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے. آیت تطہیر سے متعلق انہوں نے ایک بحث کی ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. شاید آپ نے کسی سے سنا ہو، شاید مجھے سے سنا ہو، لیکن سن لیجیے. آج وہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ایک شاید جدید مطلب ہے، بہت اس میں ایک نئی انہوں نے جدت پیدا کی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر معاذ اللہ اللہ یہ فرماتا کہ اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت تو معاذ اللہ رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ انہیں دور رکھے گا. لیکن نہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا لیکن میں دور رکھوں گا. نہیں، توجہ توجہ. آغا جوادی عملی کہتے ہیں اللہ فرمائیے رہا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. رجس آل محمد کے پاس آنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ دور رکھے گا. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. تو اب بات واضح ہو گئی نا، جو آل محمد کے پاس نہ ہے وہ رجس ہے. بات واضح ہوئی ہے جانے کی نام، یعنی معاذ اللہ آل محمد کبھی رجس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ رجس سے پہلی تھی، رجس سے خوب بہت سی چیزیں ہیں میں پیش کروں گا. تو آل محمد کبھی رجس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. ارے جسے اللہ نے دور رکھا ہو اسے میں اور آپ کیسے پاس لا سکتے ہیں؟ جسے اللہ نے دور رکھو. اللہ فرما رہا ہے میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تفسیر آگے میں نہیں بڑھاؤں گا، پہلے قرآن کریم سے چند باتیں پیش کر دوں کیا کیا چیزیں رجس ہیں. اگر سننا چاہیں گے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، انشاءاللہ دریاں کل سے بڑھا دی جائیں گی تاکہ سب لوگ بیٹھ سکیں. سردی بھی جانتا ہوں ہے، میری بہنیں بچوں کو بھی لے کے آئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بچے یہاں پہ موجود ہیں، بہت سے بزرگ موجود ہیں. جناب سیدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طرح سے یہ مجالس پوری دنیا کے اندر سنی جا رہی ہیں، جو اہتمام کر رہے ہیں پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور پروردگارہ جہاں جہاں مومنین اس وقت بسے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جس طرح سے اہتمام ہو رہا ہے، اور آج دشمن ان مجالس کو روکنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیتے ہیں. کل بھی میں نے پیش کیا تھا کہ یہ مار دینے سے ہدف اور مقصد رکتا نہیں ہے. حسین ابن علی کا مقصد، آل محمد کا مقصد اتنا بلند ہے کہ اسے جتنا زیادہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنا زیادہ ابھرتا ہے. آپ نے دیکھا نا، سپرنگ کو جتنا زور سے دباؤ وہ اتنا زیادہ اچھلتا ہے. ذکر محمد و آل محمد بہت باعظمت ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ شہادتوں سے رکتا نہیں ہے. ارے جب دربار یزید میں یزید مجلس نہ روک سکا تو یہ آج کے یزید اس مجلس کو کیسے روک لیں گے؟ یہ مجالس رکنے والی نہیں ہے. کہیں پہ بھی دنیا کے اندر مجالس ہوں تو یہ مجالس چلتی رہیں گی. میں پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھنا چاہتا ہے. لفظ رجس قرآن کریم میں 10 مرتبہ آیا ہے. میں آج چند آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں کہ سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے رجس. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رجس کیا ہے. ابھی تک میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اتنی وسعت ہے. ذرا آئیے اس کے پہلے میں آپ کو عربی کے ہجے بتا دوں، تلفظ بتا دوں، حروف بتا دوں تاکہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے. رجس میں پہلے ہے رے، پھر ہے جیم، پھر ہے سین. 3 حروف سے مل کے بننا ہے رجس. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں حضرات. تو 3 حروف سے مل کے بنا ہے لفظ رجس. رجس بنا ہے 3 حروف سے، رے، جیم اور سین. ان 3 حروف سے مل کے لفظ رجس بنا ہے. اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کریم نے کن کن اشیاء کو رجس کہا وہ پیش کروں گا. اور اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. اگر سمجھ میں آ گیا رجس کیا ہے
تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آل محمد کی عظمت کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر طرح کا رزق دور رکھا۔ آئیے ذرا چند آیات پیش کروں، اگر سننا چاہے تو ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ اب آئیے ذرا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ظاہراً یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب یہ پرانے عربوں کے کھیل ہیں، تو کہا یہ سب چیزیں رجس ہیں۔ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ سب چیزیں رجس ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کچھ افراد جو پرانے بہت سی شخصیات کو جاننے والے ہوں، نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے کہ لاہور سے کسی ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، نسبت دی تھی آیت کی جناب امیر کی طرف، اگر لوگ پہنچ گئے ہوں کہ یہ آیت کے شراب سے متعلق جناب امیر سے متعلق ہے، استغفر اللہ رضی اللہ کہ ان کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ بھئی شراب نہ پینا، تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، رجس کو آپ سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کبھی بھی کوئی آل محمد کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دے جنہیں اللہ نے رجس قرار دیا ہے، تو سمجھ جائیے نسبت دینے والا خود بھی رجس ہے۔ وہ افراد پی ایچ ڈی نہیں ہیں، بھئی ایسے افراد پی ایچ ڈی نہیں ہیں، یہاں پہ ان کے نام میں اگر پی ایچ ڈی آ جائے تو سمجھ لیجئے پھرا ہوا دماغ ہے۔ سخت جملہ کہتا ہوں تو معذرت کے ساتھ، لیکن جواب دینا ضروری سمجھتا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ وہ پھرا ہوا دماغ ہے جو علی کو نہ سمجھے اور کبھی کسی غلط چیز کی نسبت دے، سمجھ لو وہ خود بھی رجس ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ آئیے ذرا میں دو آیات اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میری آپ مجبوریاں سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ ایک آیت اور سن لیجئے، فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ مجھے معلوم ہے یہاں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں اور تمام شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں۔ اب اللہ قرآن کیا، میں کچھ بھی پیش کر رہا ہوں قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہاں اللہ نے دو رجس اور گنوائے ہیں۔ اوثان کہتے ہیں جمع ہے وثن کی، وثن کہتے ہیں بت کو۔ اللہ کہتا ہے بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، بت پرستی رجس ہے۔ زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو، یہ بھی رجس ہے۔ اس کا مطلب ہے دلیل دو، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، تلوار و پستول سے نہیں۔ جو بندوقوں سے منوائیں وہ رجس ہیں، جو دلیل سے منوائیں وہ مسلمان ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کہہ رہا ہے زور گوئی، زبردستی بات منوانا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، بت پرستی رجس ہے۔ اگر میں بات پہنچا پاؤں، ایک اشارہ کروں گا، شاید میں بات پہنچا پاؤں شاید پہنچا نہ پاؤں، لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا جن تک بات پہنچ جائے۔ تو ہمارے تمام کے تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں علی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، باقی تمام مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، علی ہے کرم اللہ وجہہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں وہ ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، علی ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ تو ذرا پوچھئے سارے مسلمانوں سے اللہ نے کیا کرم کیا ہے جناب امیر کے چہرے پہ، علی بن ابی طالب کے چہرے پہ؟ تو وہ کہتے ہیں علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے تمام صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، لیکن علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ اس لیے اللہ کا یہ علی کے چہرے پہ کرم ہے، اسی لیے وہی وجہ اللہ بھی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو علی کے کرم اللہ وجہہ ہے، علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے، ان کے چہرے پہ اللہ کا کرم۔ کیا کرم ہے؟ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ توجہ ہو سارے مجمع کی، اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ بت پرستی ہے رجس،
اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے۔ اب میں نے ایک مثال آپ کو دکھا دی، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اسلام کا اعلان نہیں ہوا، پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا، لیکن علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھک رہی، تو اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا، میزان بتا دیا، اگر کبھی اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے تو اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھ لینا، جو بتوں کو سجدے کرتے رہے وہ اہل بیت میں نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا توجہ فرما رہے ہیں زانے گرام، توجہ فرمائی نا زانے گرام۔ اللہ نے بہت بڑا کرائٹیریا دے دیا قرآن کریم کے اندر کہ اب جو بت پرستی کرے، کیونکہ اللہ نے بت پرستی کو رزق قرار دیا، اللہ فرما رہا ہے اس کا ارادہ ہے، ارے جس کا ارادہ کن فیکون ہو۔ بھئی میرے اور آپ کے ارادے میں اللہ کے ارادے میں بڑا فرق ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، جب تک عمل کریں کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ میں نے مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا، تیاری کی، چلا پہنچا بیٹھا، اب ممبر پہ ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے ارادے سے عمل تک 5 مرحلے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے ارادے میں کوئی مراحل نہیں، اس کا ارادہ کن فیکون ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کا رزق دور رکھے، تو اللہ نے اہل بیت سے رزق دور رکھا، جہاں جہاں رزق نظر آئے وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ اہل بیت میں وہ ہو ہی نہیں سکتے جو بت پرست رہے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں۔ تو عزیزان گرامی اب چادر دیکھتے جائیے گا، ہم اتنے مجاز نہیں کہ اندر جا کے چادر دیکھے، تو پیغمبر سے پوچھتے ہیں چادر میں کون کون تھا؟ بھئی میں کہتا ہوں نہ پوچھو چادر میں کون کون تھا، یہ پوچھو کون کون نہیں تھا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا، میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے، میں دیکھ رہا تھا بہت سے چہرے بھی پریشان ہیں کہ مولانا نے اتنا پیچیدہ کی موضوع لے لیا ہے۔ میں نے تمہید باندھی تھی لیکن میں نے نتیجہ دے دیا آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی علمی موضوع ہے لیکن قرآن کریم ثابت کرتا ہے عظمت آل محمد کو۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بت پرستی، زور گوئی، زبردستی باتوں کا منوانا اور بت پرستی رجس ہے۔ عزیزان گرامی سارے مسلمان مانتے ہیں علی ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا، باقی سب سابقہ طور پہ بت پرست رہے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، طبیعتوں کو گران نہیں گزرنا چاہیے، کوئی میرا شیعہ سنی بھائی بیعت کو محسوس نہ کرے، دل سے سنے، فضائل میں خوش ہونا چاہیے، دل میں دوسروں کے متعلق خیال نہیں آنا چاہیے۔ تب ایک مرتبہ اب سمجھ میں آئے گا کہ پیغمبر اسلام مکے سے زندگی شروع کی، اسلام کی زندگی مکے سے شروع ہوئی، مدینے گئے، پھر فتح مکہ میں واپس آئے۔ جب واپس آئے نا فتح مکہ پہ تو آپ نے اعلان کیا آج سارے خانہ کعبہ میں جو بت لگائے گئے تھے گراؤں گا۔ جب آپ نے کہا نا سارے بت گراؤں گا، اب سب کے سب صحابہ کھڑے ہیں، صرف علی ساتھ ساتھ ہیں، تو سارے مسلمانوں نے لکھا کہ جناب سرور کائنات نے کہا اے علی میرے کاندھوں پہ آئیں بتوں کو توڑ دیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ سرور کائنات نے کسی اور صحابی سے کیوں نہیں کہا بھئی تم بتوں کو توڑ دو، بتوں کا توڑنا کون سا بڑا کام تھا، یہ کوئی مرحب و حارث تو نہیں تھے بھئی، یہ مرحب تو نہیں، بت تھے، جنگ جو نہیں تھے کہ کہا جائے علی آپ آئیے توڑے۔ توجہ سے سنیے گا بھئی، یہ مرحب، یہ حارث، یہ انتر نہیں تھے، عمر ابن عبد ود نہیں تھے، یہ کوئی مکے کا سردار نہیں تھا کہ سر توڑنے کے لیے علی کی ضرورت ہو۔ پیغمبر کسی سے کہتے تھے ارے بت ہے بت گرا دو، نہ بتوں میں جان ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ زرہ پہن رکھی ہے، دھکا دے کے گرانا ہے۔ لیکن پیغمبر کہہ رہے نہیں، اور نہ ہی کوئی صحابی آگے آ رہے، پیغمبر کہتے ہیں یا میں توڑوں گا یا بتوں کو علی توڑیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیغمبر سمجھانا یہ چاہتے ہیں یہ بت ہیں، لیکن اگر کہیں آنکھوں سے آنکھیں ملی اور انہوں نے کسی سے کہا ارے اب تک تو سجدے کرتا رہا آج توڑنے آ گیا۔ توجہ فرمائیے سے جانے گرام، قرآن کے جس آیت کو دیکھتے چلے جائیں گے عظمت آل محمد واضح ہوتی چلی جائے، اس کو آپ سے دور رکھے۔ عزیزان گرامی اب جو آل محمد سے اجتناب کر رہا ہے اسے سمجھائیے اجتناب نہ کرو، آ جاؤ، یہ بچنا کسی بری بات کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی جملہ کہہ رہا ہوں، رزق کو آپ نے ترجمہ کیا، تمام کے تمام شیعہ سنی علماء نے اردو میں کہا یہ پلیدی ہے،
عزیزان گرامی اللہ نے کہا میں ہر طرح کے رجس کو روکوں گا، آل محمد کے پاس آنے سے رجس کو روکوں گا۔ جوا، شراب، ازلام، انصاب، بت پرستی، زورگوئی، یہ ساری چیزیں رجس ہیں، اللہ نے رجس کو دور رکھا۔ غور سے سنیے گا، رجس کو دور رکھا، ہر طرح کا رجس اللہ نے دور رکھا۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر کی حدیث کو، ساری دنیا سنے کہ پیغمبر فرماتے ہیں شجر پاک ہوں گے تو لوگ علی کو مانیں گے، شجر پاک ہوں گے تو آل محمد کے لوگ ماننے والے ہوں گے۔ اس لیے کوئی بھی جب تک کہ حسب نسب پاک نہ ہو اس در پہ نہیں آتا۔ اسی لیے اسلام نے گناہوں سے بچنے کے لیے حکم دیا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو آل محمد سے دور کر دیتے ہیں، میں اس جملے کو مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا، دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی پاکیزگیاں آل محمد سے قریب کرتی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بہت سی چیزیں ہیں جن کو رجس قرار دیا گیا ہے۔